ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل مجتہد کی اطاعت۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیبت امام کے زمانے میں جامع الشرائط فقیہ کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اس کی اطاعت عین اطاعت امام ہے کیونکہ وہ امام کی جانب سے منسوب ہے۔ چنانچہ توقیع حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں لکھا ہوا ہے، فکر نظر سے اس شخص کی طرف دیکھو جو تم میں سے اثنا عشری شیعہ اور اہل بیت کی پیروی کرنے والا ہو، جو ہماری احادیث کو روایت ہے اور ہمارے حلال و حرام دیکھتا ہے اور ہمارے احکام کو وہ جانتا ہے، پس تم اس کے حکم پر راضی ہو جاؤ۔ بے شک اس شخص کو میں تمہارا حاکم قرار دیتا ہوں۔ جب وہ ہمارے احکام کے بارے میں حکم صادر کرے تو اسے قبول نہ کرنے والا یقیناً حکم خدا کا استخفاف کرتا ہے اور ہلکا شمار کر کے اس کی تردید و انکار کرتا ہے۔ ہمارے احکام سے روگردانی شرک با اللہ کی حد ہے۔ آزاد فقیہ پیروی کے قابل ہے۔ فقیہ کے لیے شرط ہے کہ وہ دنیا کا لالچی نہ ہو، دنیاوی شہرت و جاہ و جلال کا طالب نہ ہو، اس کے دل میں باطل تعصب نہ ہو۔ اس قسم کی صفات سے متصف فقیہ کی پیروی کرنی چاہیے، اگرچہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ پرہیزگار بھی موجود ہو۔ چنانچہ اسی مضمون کی ایک حدیث عالم ربانی شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے کتاب احتجاج میں خبر واحد حجت ہونے کے بارے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل کی ہے، جس کی عبارت یہ ہے: فقہا میں سے کوئی فقیہ ہونے کے علاوہ اپنے نفس کا نگران، دین کا محافظ، خواہشات نفسانی کا مخالف اور ہر لحاظ سے اپنے مولا کا مطیع ہو تو ایسی صورت میں عوام کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کی اطاعت امام کی فرمانبرداری کے مانند واجب ہے۔ والدین کی اطاعت بھی اطاعت خدا ہے۔ والدین کی اطاعت ان لوگوں کے مانند ہے جن کی فرمانبرداری عین اطاعت خدا ہے، اس لیے قرآن مجید میں ان کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کرنے کے بعد بلا فاصلہ والدین سے احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ 17واں سورہ 23ویں اور 24ویں آیت: اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے نیکی کرنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچے اور تیری خدمت کے محتاج ہو جائیں تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کہنا، یعنی نفرت اور ناراضگی کا اظہار نہ کرنا اور نہ جھڑکنا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو تو بہت ادب سے کہا کرو، اور ان کے سامنے نیاز و ادب اور خاکساری کا پہلو جھکائے رکھنا، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ والدین واجب سے منع اور حرام کا امر نہیں کر سکتے۔ ضمناً یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ تمام اوامر و نواہی میں مطلق طور پر والدین واجب الاطاعت نہیں ہیں، بلکہ ان کی اطاعت مشروط ہے کہ وہ کسی حرام کا امر نہ کریں اور نہ واجب قطعی کی انجام دہی سے منع کریں۔ اس صورت میں خدا اور رسول کی اطاعت مقدم ہے، چونکہ قرآن میں اس کے متعلق واضح بیان موجود ہیں۔ 29واں سورہ 7ویں آیت: ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر تجھے تیرے ماں باپ اس بات پر مجبور کریں کہ ایسی چیز کو میرا شریک بنا کہ جن کے شریک ہونے کا تجھے علم تک نہیں تو والدین کی اطاعت نہ کرنا۔ ماں باپ کی اطاعت کا وجوب اس قدر مسلم ہے کہ اولاد کی نافرمانی اور مخالفت سے والدین کی ناراضگی اور تکلیف کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ ان کو تکلیف دینا از روئے قرآن حرام ہے۔
اس لیے اگر ماں باپ کسی کام کی انجام دہی کا حکم دیں یا منع کریں مگر بچے ان کی مرضی کے خلاف کام کریں تو لازمی طور پر ناراض ہوں گے اور انہیں تکلیف پہنچے گی۔ اس صورت میں ان کی اطاعت واجب ہے اور مخالفت حرام۔ والدین کی مخالفت میں اذیت کی تفصیل۔ لیکن اس صورت میں جب کہ ماں باپ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا ممانعت کرتے ہیں مگر اولاد کی عدم تعمیل سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، نہ ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں وہ چیز اتنی اہم نہیں، اس صورت میں مخالفت حرام نہیں۔ مثلاً والدین اپنے فرزند کو سفر پر جانے سے روکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی وہ سفر پر جائے تو ناراض نہیں ہوتے، اس لیے سفر مباح ہے۔ اس کے برخلاف اس کی مسافرت ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہو تو یہ سفر معصیت ہے۔ نماز پوری پڑھی جائے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ شوہر سے بیوی کے اطاعت۔ جن افراد کی اطاعت بجا لانا خدا اور رسول کی اطاعت کے برابر سمجھا جاتا ہے ان میں سے ایک شوہر کے حق میں بیوی کی اطاعت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، مردوں کو عورتوں کے امور میں قیام اور سرپرستی کا حق ہے، کیونکہ خدا نے بعض آدمیوں یعنی مرد کو بعض آدمیوں یعنی عورت پر فضیلت دی ہے۔ اس کے علاوہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بس خوش نصیب بیویاں تو شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں اور ان کے پس پشت جس طرح خدا نے حفاظت کا حکم دیا ہے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی اور ان کا حکیم نگران و سرپرست اس لیے بنایا کہ عورتوں کی نسبت مردوں کو اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، جیسے عقل کی زیادتی، حسن تدبیر، جسمانی قوت اور سوچ سمجھ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کی وجہ سے جو عورتوں کو خوراک و پوشاک و قیام اور مہر وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ بس صالح عورتیں شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر حاضری میں اپنی عفت و عصمت اور شوہر کے اموال اور غیر مرد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جائز نہیں کہ بشر ایک دوسرے کو سجدہ کریں، اگر جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ میاں بیوی کے امور میں تمکین واجب ہے۔ شوہر کی اطاعت بیوی پر لازم ہونے کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام امور میں شوہر کی خوشنودی حاصل کرنا مستحب اور ان کے لیے بہترین عبادت ہے، لیکن تمکین یعنی ہم بستری کے بارے میں شوہر کی اطاعت کرنا فقہا کے نزدیک مسلم واجب ہے، اور گھر سے باہر جانے کے لیے بھی شوہر سے اجازت لینا واجب ہے، اگرچہ ماں باپ سے ملاقات یا ان کی عیادت کے لیے جانا ہو۔ اگر خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے تو واپسی تک آسمان و زمین میں رہنے والے فرشتے اور رحمت و غضب کے ملائکہ اس پر لعن کرتے ہیں۔ مستحب اخراجات خاوند کی اجازت سے ہونے چاہیے۔ مستحب اخراجات میں بیوی کا شوہر سے اذن حاصل کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ اپنے ذاتی مال ہی سے خرچ کیوں نہ کرے، اور بیوی کی نظر اسی شرط پر صحیح ہے کہ شوہر اسے اجازت دے دے۔ البتہ واجبات مثلاً واجب حج و زکوٰۃ و خمس بلکہ قریبی رشتہ داروں اور ماں باپ سے نیکی کرنے کے بارے میں شوہر سے اذن لینا لازم نہیں، بلکہ وہ منع بھی کرے پھر بھی شرعاً کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت بجا لائے، اگرچہ وہ اعمال مستحب ہوں یا واجب، یقیناً اس نے خداوند عالم اور رسول اکرم کی پیروی کی ہے، وہ بہترین عبادت بجا لائی ہے۔